الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم مکرم ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب، ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب اور جناب عامر ڈوگر صاحب اور دیگر خواتین و حضرات، معزز حاضرین، مدینہ کی ریاست، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ استعارہ ہے اسلامی حکومت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، کہ وہ ریاست کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بنائی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ایک اسلامی ریاست تھی، اور وہ نظام جو آپ نے وہاں پر قائم کیا تھا، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد پہلے 6 ماہ میں جو 3 کام کیے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر، مسلمانوں کے درمیان مواخات، اور تیسرا کام تھا میثاق مدینہ۔ یعنی ریاست کا ایک مفہوم پولیٹیکل سائنس میں یہ ہے کہ جس میں مختلف فیکشنز کے درمیان کوئی کانفیڈریشن بنایا جائے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے 2 سنز آف دا سوائل تھے، وہاں کے اصل رہائشی اوس اور خزرج کے قبیلے، اور 3 بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے، کچھ چھوٹے بھی تھے لیکن 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے بنو قریظہ بنو اوس کا حلیف تھا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر وہ بڑے قبیلے خزرج کے حلیف تھے۔ ان کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے موقع پر کہا تھا کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر کسی دشمن کا مقابلہ کیا ہے، شہر میں رہ کر ہم نے فتح پائی ہے، اور جب بھی ہم باہر نکلے ہیں ہم ناکام ہوئے ہیں۔ تو ان کے درمیان لڑائیاں بھی تھی۔ تو میثاق مدینہ اصل میں کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ٹیبل پر بٹھایا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ یہ جو تم آپس میں لڑتے پھرتے رہتے ہو، اس سے تم نے کچھ پایا ہے؟ ظاہر ہے جواب نفی میں آیا۔ پھر کیوں نہیں سوچتے تم کہ تم آپس کے معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے گفت و شنید سے طے کیا کرو؟ لہذا میثاق مدینہ میں جو اہم ترین بات تھی وہ کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے اپنی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ میثاق مدینہ سے کی روح سے ہر قبیلہ اندرونی طور پر آزاد و خود مختار تھا، اٹونومس تھا۔ یہ خود مختاری کا لفظ جو ہے، آپ مختلف جو آئی ہیں آئینی ترامیم، ان سے پہلے بیانات میں اور ان کے اندر آپ پڑھتے رہے ہیں کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے، اور کرتے کرتے تعلیم بھی صوبوں کو مل گئی، صحت بھی ساری کی ساری صوبوں کو مل گئی، اور بہت سے شعبے جو تھے حکومت کے وہ صوبوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ وفاق جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کے پاس چند چیزیں رہ گئی، کرنسی اس کے پاس ہے، دفاع اس کے پاس ہے، فورن پالیسی اس کے پاس ہے، مین جو 3 شعبے ہیں وہ اس کے پاس ہیں۔ اور یہ کانفیڈریشن کا تصور جو ہے پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے ساتھ زیر بحث آتا رہا ہے۔ یعنی انگریز کی یہ کوشش تھی کہ کیبنٹ مشن پلان کے ذریعے سے یہاں پر کوئی کانفیڈریشن قائم کر دیا جائے، جس میں صوبے جو ہیں وہ اندرونی طور پر آزاد ہوں لیکن ان کے اوپر ایک کانفیڈریشن ہو۔ پھر فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں ایک جوائنٹ ڈیفنس کی اسکیم آئی تھی، اور ان دونوں اسکیموں کو پنڈت نہرو نے سیبوٹاج کیا تھا کہ نہیں کر دی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔
جس کی بنیاد پر اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میرے پتا جی تھے وہ تو صوفی تھے، ان کو تو سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایک سیاسی موو ہوتا ہے بہت بڑا کہ کوئی ڈسپیوٹ ہے، اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کا ایک ملٹری سولوشن ہوتا ہے اور ایک اس کا پولیٹیکل سولوشن ہوتا ہے۔ تو یہ گفت و شنید اور میثاق مدینہ یہ کیا تھا کہ مدینے کے رہنے والے اپنے معاملات کا پولیٹیکل سولوشن سیکھ کریں، تلاش کریں، نہ کہ کوئی ملٹری سولوشن تلاش کریں۔ لہذا یہ طے پایا کہ ہر قبیلہ اندرونی طور پر آزاد ہوگا، اس کا اپنا نظام ہوگا، اس کی اپنی عبادات ہوں گی، ان کی اپنی رسومات ہوں گی، سب کچھ ان کا اپنا ہوگا۔ لیکن جب بھی ان کا کسی دوسرے قبیلے سے، یعنی ہر قبیلہ اندرونی طور پر اپنے اصولوں کے مطابق اپنا جو بھی ان کا نظام عدل و انصاف ہے اس کے مطابق چلے گا، ان کے لین دین کے معاملات بھی اپنے ہوں گے۔ لیکن جب کوئی دوسرے قبیلے کے ساتھ ان کا ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ ملٹری سولوشن کے بجائے پولیٹیکل سولوشن کی طرف آئیں گے۔ لیکن امکان پھر بھی موجود ہے کہ وہ گفت و شنید سے معاملے کو طے نہ کر سکیں، اس لیے کہ جب بھی گفت و شنید ہوتی ہے، کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملہ طے کیا جاتا ہے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، لین دین، کہ میں یہ چیز چھوڑتا ہوں، آپ وہ چھوڑے تو ہم یہاں اکٹھے ہو کر اس معاملے کو سالو کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فریق زیادتی پر اتر آئے اور وہ لینے کے لیے تو راضی ہو لیکن دینے کے لیے راضی نہ ہو تو پھر پولیٹیکل سولوشن نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ طے پایا کہ پھر بھی لڑائی نہیں ہوگی، آخری فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ کو وہاں پر کانسٹیٹیوشن ہیڈ مانا گیا، آپ کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ اور یہی وہ معاہدہ تھا کہ جس میں ایک اور اہم بات یہ تھی کہ اس میں یہ بات طے کی گئی کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا کسی بھی فیکشن پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین پر، اوس پر، خزرج پر، بنو قینقاع پر، بنو نذیر پر یا بنو قریظہ پر، تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو موو تھا، اس کو تمام مورخین نے، وہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں جیسے ہم، اور وہ بھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی مجبور ہوئے ہیں یہ کہنے پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاملہ فہم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اسٹیٹس مین پیدا نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا، اور یہ یہودیوں کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے اس معاہدے سے کوئی فائدہ اٹھانے کی بجائے اس معاہدے کے اندر ایک ایک کر کے گڑبڑ کی۔ ایک قبیلے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ایک اٹیمپٹ کیا، لہذا ان کے خلاف موو ہوا اور ان کو نکال دیا گیا مدینہ منورہ سے۔ ابھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے اس کا۔ اور ایک قبیلے نے دھمکی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے بعد، یعنی غزوہ بدر ایک بڑی فیصلہ کن فتح تھی مسلمانوں کے لیے، تو ایک جھگڑا ہوا وہاں پر کسی معاملے میں کہ ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی ایک یہودی نے۔ وہ دکاندار تھا اور سنار تھا، تو کوئی مسلمان خاتون اس کی دکان پر گئی کچھ برتن لے کر کہ میں یہ برتن بیچ کر وہاں کوئی زیور بنوا لوں، تو اس نے شرارت یہ کی، اس کا تہبند جو ہے کسی جگہ جو ہے باندھ دیا پیچھے، اور جب وہ وہاں سے اٹھی تو وہ بے عزت ہو گئی اور سارے لوگوں نے اس پر کہکا لگا دیا۔ ایک مسلمان کی غیرت جاگی اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ بنی بنیاد دوسرے قبیلے کی کہ پھر اس کو بھی وہاں سے نکالا گیا۔ تیسرے قبیلے نے کیا کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر، یعنی قریش نے کوشش کی تھی کہ تمام جتنے بھی مخالفین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سب کو اکٹھا کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے۔ اور یہ سمجھیے گا کہ اصل میں وہ مدینہ منورہ پر حملہ نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ تھا۔ یعنی مدینہ منورہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پناہ گاہ تھی، اسائلم، کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قریش کے ساتھ تھا، اور قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ عوام الناس کا معاملہ تو اور تھا، لیکن جو سردار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو باتیں محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر اقتدار حاصل کریں گے اور یہاں پر اپنے نظریات کو نافذ کریں گے۔ اگرچہ مکی زندگی میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا صحابہ کرام کی زبان سے کوئی نعرے نہیں سنتے
کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کریں گے. بڑی سادہ سی ایمان کی بات تھی کہ وہ اللہ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو وہ تمہارا رب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت کی دلیل قرآن مجید ہے. اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. اب اس میں بظاہر کوئی نہ دنیا کی حکومت کا تذکرہ ہے اور نہ کوئی فلاح و بہبود کا تذکرہ ہے. میں بڑا واضح طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پوری مکی زندگی میں فلاح و بہبود کے سارے کام انفرادی سطح پر انکرج کیے گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو گروہوں کا ذکر کیا، وہ لوگ کہ جو ہدایت کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بناتا ہے. وہ کون ہے؟ فَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے سخاوت کی، صدقہ و خیرات کیا اور بچ کر چلا اور اچھی بات کو سچا مانا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے، یعنی جنت کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے. اور اس کے مقابلے میں پہلی بات پھر وہی ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل سے کام لیا. بخل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے مال کو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کے ویلفیئر کے لیے خرچ نہیں کیا، بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، تنگ دست کی مدد نہیں کی، مظلوم کی امداد نہیں کی، ٹھیک ہے نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ذکر ہوا کہ مدینہ منورہ کے بہت سے کنویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدے. یعنی ایک کنواں بیر روما وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں یہودی سے منہ مانگے داموں خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے، یا بلکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا کہ مدینے کے رہنے والوں کے لیے وقف کر دیا. تو مکی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسی پر ہے، لیکن کوئی باقاعدہ کوئی فنڈ قائم نہیں کیا گیا وہاں پر کوئی ادارہ قائم نہیں کیا گیا مکی زندگی کے اندر. ہاں انکریج کیا گیا ہے. سورۃ البلد ایک سورت ہے، اس میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا کہ ہمارے انسان پر کیا کیا احسانات ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا فلقتحم العقبہ، لیکن انسان ایک گھاٹی عبور نہ کر پایا. وما ادراک ما العقبہ، اور تم سب کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک الرقبہ، کسی غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ، یا قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا کس کو؟ قرابت دار یتیم کو، اور یا کسی خاک میں رلنے والے مسکین کو. اس کے بعد افعال ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو جاتا ہے اہل ایمان میں سے. یعنی جب بھی میں یہ سورت پڑھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایمان جو اس دنیا میں کسی شخص کی، انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ انسانی خدمت کے پار پڑی ہوئی ہے. جو یہ گھاٹی عبور کرے گا تو اسے ایمان نصیب ہوگا، اور یہ گھاٹی عبور نہیں کرے گا تو اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا. مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری کی وجہ کیا بنی؟ پہلے اسے یاد کیجیے، سب کو معلوم ہے، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن ڈکلیئر کیا، اور بار بار ابو طالب کو مجبور کیا کہ اس کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب نے بڑی استقامت کے ساتھ ان کی تمام جو بھی خواہشات تھیں ان کو ٹرن ڈاؤن کیا، یہاں تک کہ قریش نے ایک اور فیصلہ کیا کہ اچھا اگر ابو طالب اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتا تو ہم بنو ہاشم کو سزا دیتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور 3 سال کا مقاطع ہوا ہے، یعنی 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان بنی ہاشم کو محصور کر دیا گیا، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر نہیں جانے دی گئی. کوئی اللہ کے نیک بندے، حضرت ابوبکر کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بکریوں کا دو کر کہیں چھپا کر پہاڑ کے اوپر سے ہو کر وہ دودھ دے آتی تھی. اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہاڑ کراس کر کے رات کے اندھیرے میں، اب اندازہ لگائیے، وہ جا کر کچھ دے آتے تھے.
3 سال تک یہ مقاطع ہوا ہے، محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک۔ اب وہاں سے آپ باہر تشریف لائے ہیں تو آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدموں کا سامنا ہوا۔ رمضان سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی غم میں، یعنی گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے غم گسار بیوی عطا کی تھی، غم بانٹنے والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی، اللہ نے وہ لے لی۔ اور اس معاشرے میں، قبائلی معاشرے میں، جو خاندان کا سربراہ تھا، جو آپ کا آج تک سب سے بڑا محافظ تھا، کہ جس نے قریش کو آپ کے پاس نہیں پھٹکنے دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ اکثر مورخین نے، میں نہیں کہتا کہ وجہ کیا تھی، یا تو کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تاریخ کی کتابوں میں، یا ہمارے مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس واقعے کو اہمیت نہیں دی۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا تو تھا ہی، لیکن بدترین دشمن بھی تھا۔ اور اس نے 2 ہفتوں کے اندر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب جب آپ خاندان بنو ہاشم سے نکال دیے گئے تو اب آپ کی پشت پر وہ خاندان نہیں رہا، لہذا ادھر پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے دارالندوہ میں آپ کے قتل کا، آپ وہاں رہ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے 2-3 سرداروں سے تقاضا کیا کہ مجھے پناہ دو، انہوں نے نہیں دی، تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ نہیں ہوتی ہے نا کہ مختلف کلاسز جو ہیں ان کی کچھ نیچر ہوتی ہے، سرمایہ داروں کی اپنی ایک نیچر ہے، ان میں سے نیک سرمایہ دار جو ہے اس میں وہ ایک سرمایہ دار ضرور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جاگیردار ہیں ان کی بھی اپنی ایک نیچر ہے۔ تو وہاں 3 بھائی تھے طائف کے اندر جن کی وہاں بڑی جائیداد تھی اور اچھی ریپوٹیشن تھی کہ وہ نیک لوگ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے پناہ کا تقاضا کیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں ساری تفصیل بتاؤں۔ فائنلی انہوں نے کیا کیا، نہ صرف یہ کہ آپ کو پناہ نہیں دی بلکہ آپ پر پتھراؤ کرایا، جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، اتنا خون بہہ گیا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر پہلی اور آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکوہ آیا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے ان کو میرے اوپر اختیار دے دیا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسے یقین ہو سکتا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ الاؤ نہ کرتا تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے۔ لہذا شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ لیکن دوستو اور بھائیو، یہ شکوہ ڈاکٹر عبدالسمیع کا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لہذا فوراً ارشاد فرمایا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اسی موقع پر معراج ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کرنے کے لیے اور آپ کی یقین دلانے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، بلایا، قرب کا احساس دلایا اور واپس بھیج دیا۔ 11 نبوی میں رجب کی 27ویں تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور رجب کا تو اینڈ ہو چلا، اس کے بعد 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے، اور اس میں 6 افراد یثرب سے آئے ہوئے، مدینہ سے آئے ہوئے، ان سے آپ نے ملاقات کیا رات کے اندھیرے میں۔ وہ بھی کیوں کہ حج کے دنوں میں ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، آپ جس سے بات کرنے لگتے پیچھے سے بول پڑتا تھا یہ جادوگر ہے، تم پر جادو کر دے گا۔ لہذا رات کے اندھیرے میں آپ نے ملاقات فرمائی اور انہیں اپنا تعارف کروایا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے اور 2 اہم کام ہوئے۔ ایک تو انہوں نے ایمان تو لے ہی آئے تھے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عہد کیے، چوری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، ناحق کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور اچھی باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ایک تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے بہت دور ہیں، ہمارے لیے اکثر آپ کے پاس آنا ممکن نہیں ہے،
تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمیں کوئی مدرس، کوئی معلم، کوئی مقری عطا کر دیں قرآن مجید پڑھانے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور انہیں مدینہ منورہ میں مقری بنا کر بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کیسے قرآن مجید پڑھایا، واہ واہ، معلوم ہوتا ہے کہ یا تو گھوٹ کے پلایا انہیں یا انجیکٹ کر دیا ان کے خونوں میں، اور جب بقول علامہ اقبال قرآن مجید کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے۔ چوں بجان در رفت جہاں دیگر شود، اور جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، کہ جب ایک شخص بدلتا ہے تو اس کا ویژن بدل جاتا ہے۔ یعنی یہ پوڈیم آپ کے سامنے ہے، ادھر سے اور نظر آ رہا ہے، ادھر سے اور نظر آ رہا ہے، ادھر سے اور نظر آ رہا ہے۔ تو جب ایک انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو اس کا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ زندہ رہنا اور لمبی عمر لینا پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اسے آخرت کا ایمان اس کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر اسے موت زیادہ عزیز ہو جاتی ہے اس دنیا میں زندہ رہنے سے۔ یہی وہ تبدیلی تھی۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے پڑھا ہوگا، جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے، عتبہ بن ربیعہ سب سے پہلے میدان میں آیا اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر، اور اس نے دعوت مبارزت دی، آؤ میدان میں۔ 3 انصاری صحابی سامنے نکل کر آیا، اس نے کہا پہلے اپنا تعارف کرواؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، مدینے کے۔ تو وہ چیخا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کراؤ۔ جیسے نا ہمارے یہاں یعنی کچھ خاندان ہیں جو مارشل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جب تک وہ لڑ بھیڑ نہ لیں تو ان کی روٹی نہیں ہضم ہوتی۔ اور کچھ ہمارے یہاں شریف خاندان ہے جن کو لڑائی پسند نہیں ہوتی۔ ایک کاروباری آدمی جو ہے اس کا اصل کنسرن کیا ہے کہ دکان بند نہیں ہونی چاہیے، لہذا وہ خام خواہ ادھر ادھر چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا کہ خام خواہ عدالتیں کچہریوں میں گھومتا رہوں گا، میرا کاروبار متاثر ہوگا۔ اور کسان کو اصل غرض اپنی کھیت سے ہوتی ہے۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ واڑیاں مرن دی ویل نہیں ہوتی۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کراؤ، ہم میں سے جو مہاجرین ہیں کرشی ان کو نکالو۔ تو حضرت علی، حضرت حمزہ اور ایک اور صحابی جو ہیں وہ آئے ہیں، اور پھر جنگ شروع ہوئی ہے۔ تو وہی کاشتکار جن کو عتبہ بن ربیعہ بزدل سمجھتا تھا، جب ان کے اندر حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن مجید انجیکٹ کیا وہ شیر بن گئے، اور عرب کے سب سے بڑے سورما، عرب کے سب سے بڑے ببر شیر قریش کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ اور اگلے سال وہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، اپنا متبنہ بناتے ہیں، اسی طرح حفاظت کریں گے آپ کی جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کہ اب تم میری مشن میں شریک ہو رہے ہو تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آرگنائز کیا انہیں، جس کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا کہ 12 نقیب مقرر فرمائے، 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے، اور پھر ان سے ایک بڑی زبردست بیعت لی۔ عجیب الفاظ ہیں اس بیعت کے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ کس بات کی بیعت کی؟ کس بات کا عہد کیا؟ علی السمع والطاعۃ، یعنی آپ نے یہ جو ہمارے ذمہ دار مقرر کیے ہیں ہم ان کا حکم مانیں گے اور ان کی بات سنیں گے۔ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں انہیں اپنا حکم منوانے کے لیے کسی بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آرگنائزیشن کس چیز کا نام ہے؟ قائد اعظم نے کوئی بیعت لی تھی؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اطاعت کے لیے کسی بیعت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب چونکہ آپ نے یہ 12 نقیب مقرر کیے تھے، لہذا ان کی اطاعت کا حلف لیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی السمع والطاعۃ، سننے اور ماننے کی، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، خواہ مشکل ہو یا آسانی، موڈ ہو یا نہ ہو، وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَىٰ أَسْرَةٍ عَلَيْنَا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ جی تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں نقیب بنوں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو نقیب بنا دیا۔ لیکن مجھے اچھا لگے یا برا بھلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو اون کروں گا اور اس کا کہنا اسی طرح مانوں گا جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے آرگنائزیشن بنتی ہے۔
تحریک انصاف کے لیے اب جو ٹاسک ہے بہت بڑا، اس میں بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ پوری طرح عمران خان صاحب کے ساتھ اسی پیج پر ہیں۔ اگر پوری تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ اسی پیج پر آئی تو انشاءاللہ یہ کام بہت آسان ہو جائے گا، لیکن اگر ان کے اپنے ساتھیوں نے ان سے وفا نہ کی تو پھر یہ کام نہ صرف یہ کہ محال ہوگا بلکہ ناممکن ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی ریاست بنائی اس میں ڈسپلن اہم ترین بات تھی، جس کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ہم بعض اقدامات کا تذکرہ کرتے ہیں جو فلاحی نوعیت کے تھے، لیکن جو بنیادی بات ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سننے اور ماننے کی، ان کا حکم مشکل ہو یا آسان ہو۔ بعض اوقات حکم تو مشکل نہیں ہوتا، جیسے آپ روز صبح 8 بجے دفتر جاتے ہیں اٹھ کے، لیکن اتوار کے دن ذرا آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر آپ کی آرگنائزیشن آپ کو اتوار کی صبح بلا لے تو موڈ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے وہ بیعت لی کہ خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو اور خواہ موڈ ہو یا نہ ہو، وَعَلَىٰ أَثْرَةٍ عَلَيْنَا، اور ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ اس کے بعد اہم ترین بات کیا ہے؟ وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ۔ امر جو ہے یہ اس کے بہت سے معنی ہیں، امر کے معنی کام، اس کی جمع امور، امر کے معنی حکم جس کی جمع اوامر، امر کے معنی فیصلے کے بھی ہیں، اور اس بات پر بھی ہم نے بیعت کی کہ جو فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے ہم انہیں مشورہ دیں گے، حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، لیکن ان سے تنازع نہیں کریں گے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر کہا کہ وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے معاملے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، نہیں گھبرائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافہ فرمایا إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ، سوائے اس کے کہ تم کوئی کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو، پھر تو تم ان کو ڈس اوبے کر سکتے ہو، ورنہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈس اوبے دیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ ذو الحج میں ہوا، یہ بیعت ذو الحج میں ہوئی، اور 3 ماہ بعد ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے 3 کام، مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات، اور پھر میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم نہیں ہوئی، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ اس مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو ساری مارے کھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کھا رہے تھے، وہ بھی کیا تھا؟ اس ریاست کے قائم کرنے کی جد و جہد تھی، ایک اسٹریٹجی ہے نا۔ جیسے میں نے کہا کہ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فنڈ بھی قائم نہیں کیا ویلفیئر کا، اور اللہ کے دین کے غلبے کے نعرے نہیں لگائے۔ قرآن مجید میں 2-3 مقامات آپ کو مل جائیں گے مکی قرآن مجید میں سے جہاں ذکر ہے اللہ کے دین کے غلبے کا، لیکن اصل جو وہاں پر کام ہوا کہ آپ ان تینوں باتوں کی دعوت دیتے رہے، مانو اللہ کو اپنا رب، مجھے مانو اللہ کا رسول، قرآن مجید کو مانو اللہ کا کلام، اور یہ تسلیم کرو کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ اب اس کے ریئیکشن میں قریش نے تشدد کیا مسلمانوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پروٹیکشن تھی خاندان بنو ہاشم کی، لہذا آپ پر ذاتی دست درازی نہیں ہو سکی، لیکن حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا ہمیں سے کون نہیں جانتا۔ حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، کون نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی تلقین، آل یاسر، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اسلام کے پہلے شہید ہیں، ان پر جب ابو جہل تشدد کر رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور کہا اصبروا یا آل یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ یہ بنیاد ہے اس ریاست کی، یعنی اسی ریاست کو تعمیر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں محنت کر رہے تھے، اس محنت کی نوعیت اور تھی۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تو میثاق مدینہ کے نتیجے میں آپ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بنے، حاکم نہیں بنے تھے۔ اس کو تنظیم اسلامی کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی کتاب، بلکہ ان کے وہ اخباری کالمز ہیں، اسلام کا انقلابی فکر اور سے انحراف کی راہیں، اس کے آخری 2 چیپٹرز اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں انہوں نے واضح کیا ہے
کہ ایک حکومت میں اور ایک آرگنائزیشن میں کیا فرق ہوتا ہے. فتح مکہ سے پہلے آپ کا پورا حکم جو صرف مسلمانوں پر چلتا تھا کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کے امیر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت آپ نے فتح مکہ کے بعد اختیار کی. اور انہیں مثالیں دی ہیں کہ بڑا کنٹراسٹ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کر نکل گیا. کسی ایک شخص سے بھی جواب طلبی نہیں کی گئی. اگر ریاست ہوتی تو پھر کورٹ مارشل ہوتا نا. جبکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فتح مکہ کے بعد غزوہ تبوک ہوا ہے اور ہر شخص پر لازم تھا کہ وہ جائے اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت حاصل کرے. منافقین نے جھوٹے بہانے بنائے لیکن وہ فارمل کاروائی پوری ہوئی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سستی کی وجہ سے رہ گئے. انہوں نے بعد میں آ کر اقبال جرم کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے, آپ جو سزا دے میں حاضر ہوں. ان کو باقاعدہ سزا دی گئی, ان کا بائیکاٹ کیا گیا. تو یہ فرق ہے جو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. فتح مکہ سے پہلے مدینے کا کوئی بھی شہری آزاد تھا کہ وہ جس عدالت میں جی چاہے اپنا فیصلہ کروا لے جا کے. یہودیوں کے بھی کورٹس تھے اور بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بھی فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان. حضرت ابوبکر بھی فیصلے کرتے تھے, حضرت عمر بھی فیصلے کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذاتی حیثیت میں فیصلے کرتے تھے. وہ واقعہ سورہ مائدہ میں جس کا ذکر ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ تھا. تو منافق نے یہ سمجھا کہ کیونکہ میں کلمہ گو ہوں لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فیور دیں گے. انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہودی کو یقین تھا کہ میں حق پر ہوں, اللہ کے رسول میرے حق میں فیصلہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو ڈگری دے دی. اب اس نے کہا کہ جی ابو بکر سے بھی پوچھ لیتے ہیں. یہودی نے کہا چلو ان کے پاس چلے جاؤ. منافق نے اپنا کیس بیان کیا. یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں. حضرت عمر نے کہا پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا اور پھر وہ واصل جہنم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مشہور واقعہ ہے, تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر شخص آزاد تھا کہ وہ کسی بھی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے, جبکہ کوئی بھی باقاعدہ اسٹیبلش گورنمنٹ وہ مکمکا کی اجازت نہیں دیتی چاہے جائے کہ اس میں دوسری عدالتیں جو ہے بنی ہوئی ہوں اور ان کو ٹالریٹ کیا جائے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا جس روز تو ہے کہ جال حق و زہق الباطل, یعنی جہاں تک اپنے لفظی معنوں میں حق کا تعلق ہے تو حضرت نوح علیہ السلام بھی جب آئے تھے تو حق آیا تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حق کا آغاز تو ہو گیا تھا, آ گیا تھا حق. لیکن باقاعدہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی, اس کے بعد نازل ہوئی. اب کیا ہے؟ اب ایک باقاعدہ ریاست. تو سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا, اور یہ جو کمٹمنٹ ہے نا ساتھیوں کی, یہ بہت بڑا ویٹ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں ایک فیصلہ کن رول جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے. وٹ از صلح حدیبیہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا, اور نبی کا خواب آپ کو معلوم ہے سچا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. لیکن آپ نے بھی خواب دیکھے ہیں ہمیشہ, اس کے پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا کہ آج تاریخ کیا ہے. آپ بینک میں جائیں نا تو بہت نمایاں جو ہے وہ تاریخ ڈسپلے ہوتی ہے کہ آج فلاں تاریخ ہے, لیکن خواب میں پیچھے تاریخ نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلط سمجھوایا لیٹ می سے کہ ابھی جانا ہے, لہذا آپ ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے. اب عمرہ جو ہے یہ دنیا کے اور کسی حصے میں نہیں ہو سکتا. 5 وقتی نماز وہ یہاں بھی ہو رہی ہے, آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, دوسری مساجد میں بھی ہوگی, امریکہ میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں, ہر جگہ ہو سکتی ہے. لیکن حج اور عمرہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتی. لہذا آپ نے باہر پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے مقام پر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا نیگوشیٹ کرنے کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. قریش نے شرارت کی, جان بوجھ کر گفت و شنید کو ڈیلے کیا اور ایک خبر اڑائی, اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی. خبر اڑائی کہ عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس افواہ کو سچ مانا, اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا, ورنہ چھوٹی چھوٹی بات پر حضرت جبرائیل آ جاتے تھے بتانے کے لیے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. تو
تو نہ تو چلتے ہوئے وہی آئی کہ اگلے سال، اس سال نہیں، اور نہ یہ کریکشن کے لیے وہی آئی کہ یہ افواہ ہے حضرت عثمان زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا، اس لیے کہ جو امبیسڈر ہوتا ہے اس کا قتل اس حکومت کے اور اس کے بادشاہ کے خلاف یا اس کے حاکم کے خلاف شمار ہوتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے ہاتھ کیا کہ تم میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو، بیعت علی الموت، کہ تم مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اب یہ جو قریش نے تو ہوشیاری دکھائی تھی نا اپنی طرف سے، لیکن وہ پڑ گئی الٹی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو وہ آیا نیگوشیٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کسی بھی لیڈر کے جب اس کے ساتھی اس کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہوں تو آدھا کام جو ہے اس سے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ خان صاحب کے ساتھی بھی ایسے ہی نکلیں تو انشاءاللہ وہ کام بڑا آسان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو باقی آپ کو 2 سال ملے، وہ تو اس ریاست کو یعنی پورے عرب پر اللہ کے دین کو غالب کرنے، اور یہاں تک کہ غزوہ تبوک جو ہے آپ نے رومن امپائر کو جا کر دستک دی، اس کی جرأت نہیں ہوئی ہرقل کی کہ وہ میدان میں آئے۔ یہ کیا تھا آپ کا، یہ انٹرنیشنل فیز تھا ایکسٹینشن کا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو 2 سال ملے حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کنٹینیوٹی ہے اصل میں، دیکھیے گا یہ آپ ان کو علیحدہ علیحدہ نہ سمجھیں۔ مکہ مکرمہ، پھر پہلے 6 ماہ، اس کے بعد پھر باقی آپ کے 7.5 سال، اور پھر اس کے بعد کے 2 سال، یہ سب کنٹینیوشن ہے اس کی کہ وہی ریاست جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اس ریاست کو بنانے کے لیے سارا کام ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کی ذمہ داری ملی تو اس وقت اسلام کے سارے دشمنوں نے سمجھا کہ یہ سارا کا سارا کھیل جو تھا یہ محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب محمد نہیں ہے دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو شاید اب ہم سارا کچھ جو انہیں کیا تھا اس کو انڈو کر دیں گے۔ ان کو بڑی غلط فہمی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حضرت عمر کی طرح کوئی طویل القامت شخص نہیں تھے، چھوٹے سے قد کے آدمی تھے، لیکن اندر فولاد بھرا ہوا تھا ان کے۔ چومکھی جنگ لڑی، یعنی صرف محاورے میں نہیں، واقعتاً 4 محاذ تھے جو انہوں نے بیک وقت کھولے، اور ان سب پر استقامت کے ساتھ سارے فتنے فرو کیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ اب اسلامی ریاست کی جو ساری بیوٹیز ہیں، خاص طور پر جس کا عمران صاحب نے حوالہ دیا ہے، خان صاحب نے، فلاحی ریاست، وہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہوئی ہے۔ یعنی جیسے میثاق مدینہ وہ کیا تھا، ریاست کا تصور دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانفیڈریشن کے معنی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ صرف مسلمانوں پر، پوری نوع انسانی پر وہ احسانات ہیں کہ جو کبھی بھی نوع انسانی فراموش نہیں کر سکتی، جتنا مرضی دبا لیں۔ کب تک دبائیں گے؟ یعنی ہمارے جتنے بھی، ڈاکٹر صاحب کو تو معلوم ہے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ بیرون ملک پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اکثر سوشل سائنسز، یہاں تک کہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر بھی یہودی ہیں، وہ کسی بھی اسکالر کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کو 2-3 سال کا اسکالرشپ ملا ہے، اب اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی جلدی سے جلدی اپنا ریسرچ ورک مکمل کرے اور تھیسس سبمٹ کرے اور ڈگری لے کے واپس آئے، یا وہاں بھی رہنا چاہتا ہے تو پی ایچ ڈی ملتی ہے اس کو، تو تب اس کو اچھی جاب ملتی ہے۔ لیکن یہودی پروفیسر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کا جو سپروائزر ہے، اگر آپ کی وہ ایک سطر کو اپروو نہیں کرتا تھیسس کے اندر، تو آپ وہ تھیسس سبمٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو کتنا بھی چھپا لیں گے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ انشاءاللہ وہ شرع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آشکار ہوگی۔ یہ جو ڈارک ایجز کہی جاتی ہیں، یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے عروج کا دور ہے، اور مسلمانوں کے وہ سارے جو ادارے تھے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، ان کی یونیورسٹیز، پھر ان کی حکمت، ان کا الجبرا، ان کی فزکس، ان کی کیمسٹری، یہ سب کو دبانے کی کوشش ہے کہ ڈارک ایجز جو ہیں وہ ان کی کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، حالانکہ اتنی روشن تاریخ اور ہے ہی کوئی نہیں جو مسلمانوں کا دور ہے۔
یورپ نے سارے کے سارے علوم تو مسلمانوں سے سیکھے تھے، لیکن اس کو چھپانے کے لیے اب وہ اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیچھے ڈالا گیا ہے، اور بدقسمتی سے یعنی خود مسلمان کلمہ گو لوگ جو ہیں ان کے دل میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بوجھ پیدا کر دیا گیا ہے، مختلف حوالوں سے، تفصیل میں نہیں جاتا میں، اب ایک بوجھ پیدا کر دیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان نو انسانی پر یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کرافٹ سب سے پہلے دنیا میں بنایا. ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بادشاہتیں تھیں، بادشاہ سب کچھ ہی ہوا کرتا تھا، قانون بھی بادشاہ، عدل بھی بادشاہ، حاکم بھی بادشاہ، وہ تو ہے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ کے اندر سب چیزیں جمع تھیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا تو ان کا پہلا خطبہ ہے، میں سنہری نہیں، کوئی اس سے بھی کوئی اونچی چیز ہو، پلاٹینم یا اس سے بھی کوئی مہنگی چیز ہو، اس سے لکھنے کے قابل ہے وہ خطبہ. آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم پر فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. اور ایک بدو نے تلوار نکالی کہ ہم تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے. واہ، یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں. یعنی جو بھی غاصبانہ قبضہ اس نے جمایا ہے، کسی اور کا حق مارا ہے، اس سے چھین نہ لوں. اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں. یہ عدل و انصاف. اور معاف کیجئے، اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے، جانتے ہیں نا، اور یہ قانون وراثت قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قانون وراثت کی روح سے مرنے والے مسلمان کے جہاں بیٹے اس کی وراثت کے حقدار ہیں، بیٹیاں بھی حقدار ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خوشی سے، خوش دلی کے ساتھ اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دیا ہے. اور اگر واقعتاً ایک اسلامی حکومت مدینے کی ریاست اگر وجود میں آئے گی تو ہم سب سے غاصبین سے وہ حصہ چھینا جائے گا اور ہماری بہنوں کو دلایا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں تو انہوں نے تو کمال کر دی ہے. یعنی جو دور رس اقدامات ہوتے ہیں، یعنی عدل و انصاف یہ ایک وقتی چیز ہے. ایک حاکم ہے، وہ عدل کو رائج کرے گا تو کل کو کوئی گندا حاکم آ جائے گا تو وہ حکم اس کو خراب بھی کر دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کمال کا ایثار کیا. انہوں نے اپنی حیثیت کو 1/3 پر ریڈیوس کر لیا. ٹھیک ہے نا، یعنی 3 جو شعبے شمار ہوتے ہیں حکومت کے، انتظامیہ، ایگزیکٹو، عدلیہ، جوڈیشری، اور مقننہ، لیجسلیچر. اس سے پہلے ان شعبوں کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹریبیوشن ہے، نو انسانی کو ان کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ انہوں نے اپنی حیثیت کو انتظامی ہیڈ پر محدود کیا اور قاضی کا عہدہ بنایا اور جوڈیشری علیحدہ کر دی. اور سلام، اس قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمن کیا، آپ اس کی عدالت میں پیش ہوئے، آپ کے خلاف فیصلہ ہوا. یہ ہوتا ہے عدل و انصاف. پھر آپ نے مجلس شورا بنائی اور ہر اہم ایشو انہوں نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے جاری نہیں کیا، اس کو مجلس شورا میں لے کے گئے. مجلس شورا میں سینئر صحابہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے، حضرت عباس کے بیٹے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص دین کا فہم عطا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، ان کو شامل کیا تھا. ہر اہم ایشو آپ وہاں پر لے کے گئے. بعض ایشوز پر کئی ہفتے بحثیں ہوتی رہی، اور پھر آپ نے جو بھی فیصلہ اس سب کے مشوروں کے ساتھ ہوا، پھر اس فیصلے کو نافذ کیا ہے. اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی کم تر کیا ہے کہ یعنی ہر نیک آدمی جو ہے، شریف آدمی جو ہے، مخلص انسان جو ہے، وہ ویلفیئر چاہتا ہے کہ زیادتی نہ ہو. حضرت عمر کو خیال آیا کہ یہ جو مسلمان بڑے بڑے مہر باندھتے ہیں اور ادا نہیں کرتے، جبکہ حدیث میں اس کی بڑی سخت کنڈمنیشن آئی ہے کہ کوئی شخص کسی سے نکاح کرے، کسی عورت سے، اور مہر باندھے اور اس کا دینے کا ارادہ ہی نہ ہو،
تو وہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کی ہو. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو لمٹ کیا جائے اور آرڈیننس جاری کیا کہ آئندہ اس لمٹ، اس سے آگے، اس سے زیادہ کوئی مہر ادا نہیں کر سکے گا. ایک خاتون کھڑی ہو گئی. نہیں سارے معاملے مسجد میں ہوتے تھے، نماز کے بعد یا جمعے کے خطبے میں آپ نے یہ فرمایا ہوگا. ایک بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ عمر، ہمارے جس حق پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی، اس کے رسول نے پابندی نہیں لگائی، تم کون ہوتے پابندی لگانے والے؟ اور آیت کوٹ کی قرآن مجید کی کہ وَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ بِقِنْطَارٍ، خواہ تم نے انہیں مال و دولت کا ڈھیر دیا ہو تب بھی تم ان سے واپس نہیں لے سکتے، ان سے واپس نہ لینا مہر کا. تو نے کہا جی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ڈھیر ہو مال کا، تو آپ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہوئے اپنا آرڈیننس واپس لیا کہ آج ایک بڑھیا نے عمر کو اس کا دین سکھا دیا. پھر جو آئی بات ویلفیئر کی، بلکہ ایک میں یہاں پر عرض کر دوں کہ خان صاحب نے ایک فلاحی ریاست کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ اس پر بڑے الرجک ہیں اور بہت ہی زیادہ وہ ناک منہ چڑھا رہے ہیں کہ اسلام میں تو فلاح جو ہے وہ آخرت کی ہے. بلا شبہ اسلام میں اصل فلاح آخرت کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں انسانی ہمدردی اور انسانی ویلفیئر کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. یعنی مکی زندگی میں بھی یہ موجود ہے، اور آگے جا کر یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر دجلہ و فرات کے، کہاں مدینہ کہاں دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا. یعنی ہر شخص کی جو پیٹ کی بھوک ہے اس کو مٹانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. یہی سے سیکھا یورپ نے. یورپ میں جو ویلفیئر سٹیٹس بنی ہیں وہ حضرت عمر سے سیکھی ہیں انہوں نے کہ ہاں یہ کام کرنے کا ہے، ہمیں کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز فرمایا، اور وہ واقعہ تو شاید آپ نے سنا ہوگا، اب تو سوشل میڈیا پر سب کچھ آتا ہے، کہ ادھر دور کسی دور دراز علاقے میں ایک چرواہے کی بھیڑ کو بھیڑیے نے پھاڑ کھایا. تو اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر دنیا میں نہیں رہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ نہ انٹرنیٹ تھا، نہ فون تھا، نہ ٹیلی گرام تھی، نہ اخبارات تھے. اس نے کہا کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا چارج سنبھالا تھا، کسی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ ہماری بھیڑوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. آج اگر کسی بھیڑیے نے میری بھیڑ پھاڑ کھائی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر یہاں پر موجود نہیں ہے. اسی طرح جو معیارات قائم کیے ہیں خلفائے راشدین نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک مدینہ منورہ دارالخلافہ رہا ہے، حضرت علی نے اس کو شفٹ کیا ہے. تو کم سے کم حضرت عثمان تک تو ہم سمجھیں گے نا، مدینہ ہی کا نام لینا ہے. ویسے تو میں نے کہا نا شروع میں یہ استعارہ ہے اسلامی نظام کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے، لیکن حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے ایک عجیب ٹریڈیشن سیٹ کی ہے. وہ کیا ہے؟ تقریر کرنی، اس بات پر تقریر فرمانا بڑا آسان ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. مجھے آپ کہیں گے میں 2 گھنٹے بولتا رہوں گا، لیکن یہ کر کے دکھایا ہے حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے اور حضرت علی نے. کیسے؟ حضرت عمر بڑے ذہین آدمی تھے. آپ کا قاتل ابوالعور فیروز پتا ہوگا آپ کو کہ وہ چکیاں بناتا تھا. اس نے اپیل کی، آپ نے اس کی ہیرنگ کی، اور آخر میں کہا کہ ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا. تو اس نے کہا امیر المومنین آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے گی. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا. اور پھر ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر داخل ہوئے مسجد میں، وہ ابوالعور فیروز اور ایک ایرانی جرنیل ہنمزان کوئی خسر پسر کر رہے تھے. تو حضرت عبداللہ کو دیکھ کر بد کے تو ایک خنجر جو ہے وہ زمین پر گر گیا. اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ سم تھنگ گوئنگ آن. لیکن کوئی پریونٹیو میئرز نہیں کیے گئے، کوئی پہرے دار کھڑا نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا چراغ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے گل کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ ہوا. حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص بار بار خطوط لکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم فوجی لے کے آئیں. اور فوجیں آ جاتی
تو وہ بلوائی جو تھے وہ سب کا تکہ بوٹی ہو جاتا. حضرت عثمان کا ایک ہی سٹانس ہے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. یہ ہے مساوات انسانیت. یعنی میرا خون، امیر المومنین کا خون، کسی عام مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے کہ اس کو بچانے کے لیے وہ جان دے گا. اور حضرت علی نے بھی فجر کی نماز پر پڑھا کر باہر نکلتے ہوئے دے دی. پھر مساوات کی باتیں کرنی بڑی آسان ہے. حضرت عمر نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کے دن کوئی ان کو کوئی میٹ کر سکے گا. سرکاری سفر مدینہ منورہ سے فلسطین تک ایک سواری اور ایک خادم کے ساتھ کیا، اور اس خادم سے کہا کہ بھئی پہلی منزل میں سوار ہوں گا تو تم نکیل پکڑ کر چلو گے، تو اگلی منزل میں نکیل پکڑوں گا تم سوار ہوگے. اور ایسا کر کے دکھایا. آزادی رائے بہت حسین چڑیا ہے، ہم سب اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتی ہے آزادی رائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک بھی جن میں آزادی رائے کے بڑے چرچے ہیں، جن کا سلوگن لبرٹی ہے، وہ بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک عام شخص، پارلیمنٹ کا رکن نہیں، شورا کا رکن نہیں، وہ کہتا ہے لا سمع ولا طاعہ. عربوں کا مزاج تھا وہ گرم کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے. کوئی پولیس والا اس کو باہر نکالنے کے لیے نہیں آیا، کوئی اس کو بٹھانے کے لیے نہیں آیا. حضرت عمر خاموش ہو گئے اور پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں؟ اس نے کہا جی آپ نے جو کرتا پہنا ہے یہ تو اس چادر کا بنا ہوا ہے جس کا ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا مال غنیمت میں سے، میرا تو کرتا اس سے بنا نہیں. آپ تو طویل القامت ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے اور میں خائن کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا وضاحت کرو. انہوں نے وضاحت کی کہ مجھے بھی ٹکڑا ملا، ابا جی کو بھی ٹکڑا ملا، ہمارا دونوں کا اس سے کرتا نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی ابا جی کو دے دیا، اس لیے ان کا کرتا بن گیا. اب وہ کہتا ہے کہ الان نسمع ونطیع، اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. تو ہر چیز، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہر کجا بینی رہان جہان رنگ و بو واقعہ خاکش برویت آرزو، کہ جو بھی اس دنیا میں رانائی بیوٹی نظر آتی ہے یا ہمارے دل میں کوئی اچھی آرزو پیدا ہوتی ہے، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست، یا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو روشنی کا ایک چراغ روشن کیا تھا، یہ اس کی کرنیں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یا نوع انسانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ایک حسین خواب دیکھا تھا، اب نوع انسانی اسے ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، ایک چیز آپ کو وہاں پر زبردست نظر آئے گی. وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد انپریڈکٹیبل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کل کیا ہونا ہے. یعنی خاندان بنو ہاشم سے نکالے گئے، اپنے خیال میں آپ طائف گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ تیار کیا ہوا تھا. اور پھر مدینہ منورہ کی آپ تاریخ پڑھیں، ہمیں تو صرف ٹیکسٹ بک سیرت میں صرف 4 ہی جنگوں کو پتا ہے نا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور فتح مکہ. آن ایوریج ہر 10-15 دن کے بعد کوئی مہم ہے، کوئی لڑائی ہے. ایسے نہیں بن گئی وہ ریاست. یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا ہر موقع پر، یعنی غزوہ بدر میں فتح ہوئی، 70 کافر مارے گئے، تو غزوہ احد میں 70 مسلمان بھی تو شہید ہوئے. یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ آج گیا کہ کل گیا، صبح گیا کہ شام گیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، ہی ڈنٹ گیو اپ. اور میں سوچ رہا تھا، بلکہ پرسوں ہی جوہر آباد میں میرا خطاب تھا، تو وہاں میرا اچانک خیال آیا، میں نے کہا جی وہ کوئی نسبت تو نہیں ہے، یعنی بغیر تشبیہ کے عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا اچیومنٹ کریں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وقت بتائے گا. لیکن کم سے کم ایک سملیرٹی جو ہے وہ ضرور ہے کہ جس دن سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، ساری دنیا جو ہے وہ زور لگا رہی ہے کہ اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو. لیکن عمران خان صاحب کا بہرحال ایک ماضی ہے. ان کا تعارف پاکستان ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے ہے، اور اپنے کرکٹ کے کیریئر میں انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا.
دوسری بات یہ ہے ان کی کریڈیبلٹی ہے کہ ان پر آج تک ان کے مخالفین ایک دھیلے کا بھی الزام نہیں لگا سکے. کرکٹ کی تاریخ میں آپ دیکھیں ان کا ہر فیصلہ اللہ کے فضل و کرم سے ان دی انٹرسٹ آف ٹیم ہوا ہے. کبھی اپنی سنچری مکمل کرنے کے لیے یا کسی اور کی سنچری بنوانے کے لیے انہوں نے اپنے فیصلے کو ڈیلے نہیں کیا. جہاں انہوں نے سمجھا کہ اب ڈکلیئر کرنا چاہیے وہی انہوں نے ڈکلیئر کیا. جہاں انہوں نے سمجھا کہ ٹاس جیتا ہے تو کھیلنا چاہیے تو کھیلے, اگر بالنگ کرانی ہے تو بالنگ کرائی ہے. اللہ کرے کہ وہ اپنی اس روش پر قائم رہیں اور ان کی پارٹی ان کا بھرپور ساتھ دے اور ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کریں. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ان کی ہر بات جو ہے اس کو الٹ مطلب نکالنا شروع کیا ہوا. اپوزیشن کو تو زیب دیتا ہے اس لیے اس کا کام ہی اپوزیشن ہے, لیکن ہم عام لوگ جو ہیں جن کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے انہیں کم سے کم یعنی ان کی ہر اچھی بات کی تائید کرنی چاہیے اور جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو تنقید بھی کرنی چاہیے. اور بہت سی باتیں جو کہی جا چکی, میں نے صرف ایک کا ذکر کیا ہے کہ مدینے کی ریاست کی بنیاد ایمان تھی, باقی سود کا خاتمہ, بے حیائی کا خاتمہ, یہ سب اس میں انکلوڈڈ ہیں. جو باتیں ہو چکی ہیں میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن پہلی دفعہ بھی جب اسلام آیا تھا تو بغیر محنت کے نہیں آیا تھا اور ایک دم سے نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے اور وہاں آپ کے لیے کوئی ریڈ کارپٹ بچھے ہوئے تھے. انصار مدینہ نے آپ کا استقبال کیا, لیکن جتنے محبت سے انہیں استقبال کیا اتنی ہی نفرت اور اتنے ہی غصے کے ساتھ یہودیوں نے بھی آپ کا استقبال کیا. ظاہر ہے ان کے جو رہبائز تھے ان کو تو پتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں, اور ان کا اصل سٹانس کیا تھا کہ ہم میں سے نہیں ہے, لہذا وہ جو کہتے ہیں کہ شریک دکان ڈاڑی ہے سے ریٹ آ جاوے, وہ انداز تھا. لیکن ان سب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت, اپنی فراست, اپنی محنت, اپنے صحابہ کے تعاون اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قابو پایا اور وہ ریاست بنائی کہ جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں, جس جیسی ریاست دنیا میں نہیں بنی. وقت لگا, یہاں بھی وقت لگے گا. اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ کام عمران خان صاحب کی زندگی میں ہو یا اس سے بعد ہو, لیکن دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. اٹس اے گڈ سٹارٹ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اچھا کام ہونے والا ہے. جیسے پاکستان خالص اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنا تھا, یہاں بھی بظاہر حالات نہیں ہیں. جو روز کرپشن کی باتیں آتی ہیں تو انسان کا ذہن تو معوف ہو جاتا ہے کہ کیسے ختم ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہوگا. یعنی وہ جو ساری باتیں ہیں کہ بے حیائی بھی ختم ہو جائے, سود بھی ختم ہو جائے, وہ بڑے ہائر گولز ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اس میں کامیابی دے تو بہت اچھی بات ہے. اگر میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ کر سکیں خان صاحب, صرف اس ملک سے کرپشن ختم کر دیں اور عدل و انصاف یہاں پر رائج کر دیں تو وہ بہت بڑی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دے. دوسری بات جو ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی اسکیم ہے اس کائنات کے لیے, نو انسانی کے لیے. یہ پاکستان اس کا حصہ ہے. مجھے یقین ہے کہ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کا کوئی نہ کوئی خطاب یہاں پر ضرور ہوا ہوگا استحکام پہ پاکستان کے سلسلے میں, بلکہ ایک سے زائد ہوئے ہوں گے. وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ پولیٹیکل سائنس کا کوئی طالب علم مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ پاکستان کا بن جانا کسی حساب کتاب میں ہے. نہ کوئی اس کا جغرافیہ, نہ اس کی کوئی تاریخ, نہ کوئی ایک زبان, نہ ایک کلچر, صرف کلمے کی بنیاد پر کہ سارے جو مسلمان ہیں وہ اس کے شہری ہیں. بنا کہ نہیں بنا؟ اور سارے حالات جو تھے وہ اس وقت انفیوریبل تھے, بن گیا. تو اب بھی بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے اگر انسان اپنے ذہن سے سوچے تو یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو ممکن ہے. اور دوسری بات, ابھی حوالہ دیا ڈاکٹر خاکوانی صاحب نے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث, متعدد ڈبل 2 دفعہ کہوں گا میں, حدیث ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ قیامت سے پہلے اسلام کا غلبہ ہونا ہے.
امام مہدی کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کے ایک جوائنٹ لیڈر ہوں گے اور وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور مسلمانوں کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے ان کو کچھ کامیابیاں حاصل ہوں گی، پھر انہیں کچھ سیٹ بیک پہنچے گا، ادھر سے المسیح الدجال آ جائے گا۔ اس وقت خراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے، یعنی کوئی فوجیں چلیں گی، اور وہ راستے میں کوئی ان جھنڈوں کو سرنگو نہیں کر سکے گا، اور وہ آخر جا کر جھنڈے ایلیا میں فلسطین میں جا کر نصب ہوں گے۔ یہ خراسان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خراسان جو ہے وہ آج کا افغانستان، ہمارا مالاکنڈ ڈویژن، ترکستانی ریاستوں کے کچھ علاقے، اور ایران والوں نے تو یعنی اپنے ایک صوبے کا نام ہی خراسان رکھ دیا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ بس یہی خراسان ہے۔ تو یہاں سے چلنا ہے، اور پھر غزوہ ہند کا ذکر ہے۔ طالبان کی حکومت کا بننا، امارت اسلامیہ افغانستان، یہ کسی حساب کتاب میں آتا ہے؟ بالفعل ایک ریاست قائم کی ہے کہ نہیں؟ یعنی عدل و انصاف کی ہم باتیں کر رہے ہیں، آپ طالبان کی جو حکومت تھی اس میں آپ پڑھیں کہ فیصلے کیسے ہوئے ہیں، غاصبین کو کیسے انہوں نے لٹکایا ہے۔ تو آغاز اس خطے میں سے ملا عمر رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ دوسرے ہوں اس کام کو آگے بڑھانے والے، اور پھر کوئی تیسرا آئے، پھر کوئی چوتھا آئے، لیکن یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو علامہ اقبال نے کہا، اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔